إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال تعالى واعبد الله وكن من الشاكرين. وقال تعالى سنجزي الشاكرين. وقال تعالى قليل من عبادي الشكور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع له بها درجات في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے، ارحم الراحمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی مشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہاتھی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. اللہ رب العالمین کی انسان کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی جانوں کے اندر، تمہارے اپنے نفس کے اندر، تمہارے جسم کے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. افلا تبصرون، کیا آپ دیکھ نہیں رہے؟ یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھری ہے. کوئی انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے احسانات کا بدلہ عطا چکا نہیں سکتا. انسان ہے، اس کے جسم پہ نعمتیں ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ عطا کیا ہے. پھر اس کو اللہ نے بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، مال دولت، رشتہ دار، دوست احباب. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورج چاند کے احسانات کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا والشمس والقمر تجری بحسبان، یہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہی رہتے ہیں. اللہ کی نشانیاں ہیں، نعمتیں ہیں، یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ چلتے ہی رہتے ہیں. کہ انسان اللہ کی اطاعت سے رک جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، مگر یہ مخلوقات نہیں پھیرتے. حالانکہ ان کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے بندو، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں، آپ گنیں، آپ شمار کریں، آپ شمار نہیں کر سکتے. کہیں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے. کہیں پہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ،
آپ اپنے اللہ کی کس کس نعمت کو چھپائیں گے؟ اور پھر فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے باوجود سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان کو انسان کی نظر کے لیے مزین کر دیا ہے۔ شیاطین وہاں پر جاتے ہیں، کچھ سنیں، جھگڑا کریں اور اللہ کے بندوں کے درمیان فساد پیدا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ آئیں گے، ان کو شہاب ثاقب پڑیں گے۔ کس لیے پڑھیں گے؟ کہ اللہ کے بندوں کے درمیان خلل نہ پیدا کر سکے۔ انسان پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ایک آیت میں فرما دیا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نعمت کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے؟ اللہ پاک نے انسان کو اتنا دیا ہے، کیا یہ اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ پاک اس کو کھانا دیتے ہیں، آنکھیں دیتے ہیں، یہ دیکھتا بھی ہے، یہ کھاتا بھی ہے، یہ سنتا بھی ہے، یہ سونگھتا بھی ہے، یہ چلتا بھی ہے، یہ سوتا بھی ہے، اسے آرام کی نیند بھی آتی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تو چھوٹی چھوٹی نعمتیں۔ انسان کو چاہیے اپنے رب کا شکریہ ادا کرے، انسان کو چاہیے شکر گزار بن جائے، یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اور کسی مقام پہ فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں ضرور بر ضرور تم کو زیادہ عطا کروں۔ اور فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ يَرْضَهُ لَكُمْ، نعمتیں اللہ کی ہیں، استعمال ہم کرتے ہیں، صرف اتنا کہہ دیا ہے کہ بندے شکریہ ادا کر اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اس سے آگے کیا مانگے؟ اس سے آگے کس چیز کا مطالبہ؟ اللہ کا کھانے کے بعد استعمال کرنے کے باوجود پھر بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، پھر ہی جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع کرے انسان وہی کام کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افسوس تو ہے ہمارے لیے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے جو شکر گزار بندے ہیں وہ بہت ہی تھوڑے، بہت تھوڑے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ شکر ہے کیا چیز؟ احسانات اور بلائی کے اوپر تعریف کرنا یہ شکر ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، جس کے احسانات ہوتے ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، یہی تو شکر ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے شکر کی جو تعریف لکھی ہے فرماتے ہیں الشکر ہوا ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان العبد، شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے کہ یا اللہ میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ تیری طرف سے، انسان اظہار کرے۔ اب اس کے اظہار کے دو تین طریقے، فرمایا ثناءً، اللہ کی تعریف کیا کرے کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر انعامات کیے، ثناءً واعترافاً، اس بات کا اعتراف کیا کرے کہ یا اللہ جو آیا ہے تیری طرف سے آیا ہے، وعلی قلبہ شہوداً، اپنے دل کو اس بات پر گواہ بنائے کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی استطاعت نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے یا اللہ یہ صرف تیری طرف سے۔ وَمُحَبَّةً وَعَلَى جَوَارِحِهِ انقیادًا وَطَاعَةً، اور پھر فرمایا انسان اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال سے نظر آئے، اس کے جسم سے نظر آئے کہ یہ اللہ کی محبت اور اطاعت کے اندر آگے چلا گیا، اس کے اندر اللہ کی محبت اور اطاعت کا جذبہ اور بڑھ گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، امام شافعی رحمہ اللہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی سند کے بھی امام فرمایا کرتے تھے کہ الشکر نصف الایمان، اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ پڑھتے رہنا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا یہ آدھا ایمان ہے۔ الشکر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ،
اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، شکر گزاری کے اوپر اگر یقین آ جائے تو یہ سارے کا سارا ایمان۔ اور امام فضیل بن ایاض رحمہ اللہ شکر کے بارے میں کہا کرتے تھے، علیکم بملازمۃ الشکر علی النعم، کہ آپ پر جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں آپ پر لازم ہے کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ فقل نعمۃ زال ما دامت الی، کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کریں گے یہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، یہ نعمتیں اور آتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کے اوپر ناشکری کریں گے، شکریہ ادا نہیں کریں گے، تو یہ نعمتیں اللہ تم سے چھین کر کسی اور کو دے دے گا جو اس کا حقدار ہے۔ فعادت الی، یہ نعمت تمہاری طرف دوبارہ نہیں لوٹے گی۔ جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان کا شکریہ ادا کریں، ادا کریں گے شکریہ اللہ پاک کا، نعمتوں میں برکت آئے گی، نعمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اگر ادا نہیں کریں گے یہ نعمتیں چھن بھی جائیں گی، کبھی دوبارہ زندگی کے اندر لوٹیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم کس چیز کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم کس چیز کو احسان سمجھتے ہیں، ہم کس چیز کو فضل سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ ہم سمجھتے ہیں میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، دولت آ گئی ہے، اللہ راضی ہو گیا، یہ نعمت ہے میرے لیے، کھانے پینے کے لیے وافر ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ نعمت ہے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کس نعمت کو احسان کہا ہے کہ میرا بہت بڑا یہ فضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تم کو لوگوں کے اوپر اپنی رسالت کے لیے اور اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے چن لیے۔ احسانات کا تذکرہ کیا ہے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تم کو لوگوں کے لیے، لوگوں پر اپنی رسالت کے لیے، اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ فخذ ما آتیتک، جو میں عطا کر رہا ہوں آپ اسے پکڑ لیں، وکن من الشاکرین۔ آخر میں کیا فرمایا؟ آپ کو نبوت بھی ملی ہے، آپ کو رسالت ملی ہے، میرے ساتھ ہم کلام ہونے کا منصب ملا ہے، اور میں نے تم کو کتاب عطا کر دی ہے، وکن من الشاکرین، آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کر دیا۔ اسی لیے تو فرمایا وسنجزی الشاکرین وسیجزی اللہ الشاکرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جس بندے کو اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ دے، جس بندے کو اللہ تعالیٰ اسلام کی سمجھ دے دے، فلیحمد اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرے، کثرت کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کیا کرے، جسے اللہ تعالیٰ دین کی، اسلام کی، توحید کی سمجھ دے دیتے۔ نبی علیہ السلام نے کسی اور بات کا تذکرہ نہیں کیا، جیسے ہم سمجھتے ہیں مال و دولت آئے گی تو نعمت آئے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد آپ جو ہیں وہ بھوک یا پیاس سے مر جائیں گے، رزق کی کمی سے مر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت رزق کی کمی کی وجہ سے مر جائے گی۔ کہا اس بات کا ڈر ہے دنیا ان پر فراخ کر دی جائے گی، دنیا ان پر کھول دی جائے گی، پہلے لوگوں کی طرح یہ بھی دنیا کے اندر دلچسپی لیں گے، ان کے معیار پیمانے کسوٹی بدل جائے گی، دنیا کو سارا کچھ سمجھ لیں گے، پہلے لوگوں کی طرح یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ جب یہ دنیا کو اپنا معیار، مقام، مرتبہ سمجھ لیں گے، پہلے لوگوں کی طرح یہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ آج ہمارے لیے سارا کچھ یہی بنا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تائیس عبد الدینار و عبد الدرہم والخبیثۃ۔ آپ نے فرمایا درہم و دینار کا جو غلام ہے یہ ہلاک ہو جائے، یہ مر جائے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ دیکھ لیں آج کسی جگہ پر جانا ہو، اپنے آپ کو کپڑوں کے اندر، جوتوں کے اندر، گڑیوں کے اندر، گاڑیوں کے اندر ایسے سجاتے ہیں جیسے اسی چیز کی وہاں پر قدر و قیمت ہے۔ ہماری پہچان تو یہ چیزیں، ہمارا تعارف تو یہ چیزیں، ہمارے لیے تو شخصیت بھی یہی ہے، پرسنالٹی بھی یہی ہے، سارا کچھ ہی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے تائیس عبد الدینار و عبد الدرہم، جس بندے کا یہ نظریہ ہے کہ عزت ان چیزوں کے اندر ہے، جوتے کپڑے مکان کے اندر ہے، ایسا بندہ تو ہلاک ہو جانا چاہیے، تباہ ہونا چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی شاہانہ فاخرانہ زندگی کے اندر کہا کرتے تھے یہ جو لباس ہے، یہ جو کپڑے ہیں، یہ پہننے سے پرانے نہیں ہوتے، یہ دیکھنے سے پرانے ہوتے ہیں۔ مگر جب اللہ نے اسلام کی سمجھ دی ہے، جب امارت ملی ہے، تو حالت یہ تھی کہ دنیا سے گئے تھے صرف ایک جوڑا تھا ان کے پاس۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا کہ میں دنیا سے جاؤں گا، میرا بھی ایک جوڑا ہے، اسی کے اندر مجھے
کفن دے دینا، نئے کفن کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. فرمایا اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے. بستی بڑی اطمینان والی تھی، امن و امان والی تھی، صبح و شام رزق آتا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. صبح و شام اللہ کی طرف سے رزق آتا تھا، کھاتے تھے، پیتے تھے، مزے اڑاتے تھے، سکون سے زندگی بسر کرتے تھے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ کی نعمتوں کا انکار بھی کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اتنے اچھے کھانے کھاتے ہیں، زبان سے الحمدللہ تک نہیں نکلتا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ کھانا کھاتا ہے، اللہ کی تعریفات بیان کرتا ہے، اللہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو کھانے کھاتے ہیں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں بسم اللہ بھی یاد رہتی ہے یہ نہیں یاد. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھوک کا اور فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس وجہ سے جو یہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، یہ اس کے فہم و بصیرت والا ہونے کی علامت ہے. اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ عطا کر دی ہے، جو اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتا ہے. آپ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، آ کر سوال کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا طریقہ بتلا دیجیے میں ساری کائنات سے بڑھ کر سب سے زیادہ شکر گزار بنوں. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے وہ طریقہ بتلا دیجئے، وہ عمل بتلا دیجئے جس کو میں اختیار کروں ساری دنیا سے بڑھ کر میں شکر گزار بن جاؤں، اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے والا بن جاؤں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کن قانیا تکن اشکر الناس. میرے صحابی قناعت پسندی کو اختیار کر لو، قناعت کو اختیار کر لو، تم ساری دنیا سے بڑھ کر شکر گزار بن جاؤ. یہ قناعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو جتنا ملا اس نے اس کے اوپر قناعت اختیار کیا، اس کے اوپر صبر کیا ہے، شکر کیا، جتنا مل گیا اس پر صبر کیا، شکر کیا. اور ہمارے ہاں کیا ہے، گلے شکوے نہیں ختم ہوتے. ابھی یہ لے لیا وہ لینے والا ہے، یہ حاصل کر لیا وہ حاصل کرنے والے. فرمایا یہ کامیاب نہیں ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس جتنا آ گیا ہے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. مجھے اللہ نے جو دے دیا ہے، جس حال کے اندر رکھ دیا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی. میری ہمت سے بڑھ کر، میری حیثیت سے بڑھ کر یا اللہ تو نے مجھے عطا کر دی ہے، میری طاقت سے بڑھ کر اللہ تو نے مجھے عطا کر دیا ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. آپ نے فرمایا لوگوں اس شخص کی طرف دیکھا کرو جو تم سے نیچے ہے. آج ہماری نظر اوپر ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے، صرف اپنی ذات تک ہی محدود ہو جائے یہ بھی نہیں ہے، نیچے کی طرف جانا تو درکنار ہے. آپ نے حکم دیا ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، اس شخص کی طرف دیکھو. یہ نہیں کہا جو تم سے نیچے ہے، کہا اسفل منکم جو تم سے بہت زیادہ نیچے. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس شخص کی طرف نہ دیکھو جو تم سے بہت زیادہ اوپر ہے. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا اگر تم اوپر کی طرف دیکھو گے. فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر انعامات کیے ہیں، احسانات نازل کیے ہیں، تم ان کو حقیر سمجھو، شکر ادا نہیں کرو. ان کی طرف دیکھو جو تم سے بھی نیچے ہیں. واللہ سچی بات ہے، ہم لوگ تو ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے جنت ہوتی ہے. کوئی اتنی پریشانیاں نہیں ہیں، اتنے غم نہیں ہیں، اتنے دکھ نہیں ہیں، اتنی مصیبتیں نہیں ہیں، اتنی تکلیفیں نہیں ہیں. کتنی پر آسائش زندگی ہے، پرسکون زندگی ہے، لباس بھی ہے، کھانا بھی ہے، گھر بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ جس شخص نے صبح کی ہے، چھت اس کے پاس ہے، 2 وقت کا کھانا اس کے پاس ہے، امن و امان کے اندر، عافیت کے اندر یہ بندہ صبح کر رہا ہے، اس کے لیے ساری کی ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی.
ہم نے کبھی سوچا کہ رب تعالیٰ نے میرے لیے ہر روز اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اکٹھا کرتے ہیں؟ 2 وقت کا کھانا تو کیا، 2 ماہ کا کیا، 2 سال کا کھانا ہوتا ہے. اتنی اعلیٰ ترین مضبوط ترین چھت ہوتی ہے، اتنی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. واللہ میرے محترم بھائیوں، پچھلے جمعے کی بات ہے، ہم اس علاقے میں گئے تھے جہاں پر سیلاب آیا ہوا ہے. راجن پور سے کافی دور رجحان اور کشمور والی سائڈ پہ چلے گئے. ایسی جگہ پہ گئے جہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی. 32 بھائی تھے ہم، اور بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسی جگہ پر جانا ہے کہ جہاں پر ابھی تک کوئی نہیں ہے. بڑا لمبا سفر کیا، پیدل بھی کیا، لوگ آگے بائک پہ لینے آئے، پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر کافی دور چلے گئے. ایسی جگہ پہ انہوں نے اتارا کہ وہاں سے آگے پھر پیدل سفر کر رہے ہیں. کہیں پہ گپ بنی ہوئی ہے، کہیں پہ کیچڑ ہے، کہیں پہ پانی ہے، کہیں پہ پانی کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. ہم ایسی بستیوں کے اندر پہنچے جہاں پر لائٹ تک نہیں. لوگوں کو جمع کیا. یہ ہے اللہ رب العالمین کا احسان. قرآن مجید کی آیت یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. انہیں میرے احسانات کا پتہ نہیں ہے، میرے انعامات کا پتہ نہیں ہے، یہ میرے سب سے بڑے احسان کو احسان نہیں سمجھتے. کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمی لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. جتنے کافر ہیں وہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش ہمیں کلمے کی توفیق ملی ہوتی، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوتا، ہمیں بھی پتا ہوتا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے. ہم نے ساری زندگی ایسے گزار دی. جس جگہ پر ہم گئے، کافی بستیاں تھیں، ان لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا. سب سے پہلے ہم نے کام شروع کیا، آپ سنائیں کلمہ آپ کو آتا ہے، آپ سنائیں، آپ سنائیں، آپ سنائیں. اتنے لوگوں سے کلمہ سنا، کسی کو کلمہ ہی نہیں آتا. یہ ہماری حالت ہے. کیا ہم پر اللہ کا احسان عظیم نہیں ہے جس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کی مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کر لیں؟ کلمہ تک نہیں آتا. اور اس کے بعد مسجدوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، نام و نشان ہی نہیں ہے. 5-10 گاؤں کے بعد اگر ایک چھوٹی سی مسجد آتی ہے، ان کے اپنے حالات کمزور، مسجد کی حالت کیا ہوگی؟ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ظہر عصر کی نماز ان لوگوں کو پڑھائی. اس کے بعد ان کو تھوڑی سی تبلیغ کی، کلمہ سکھایا، نماز کے بارے میں بتایا، اللہ رب العالمین کے بارے میں بتلایا. اس کے بعد ہم نے ان سے سوال کیا. میں نے کہا کہ کبھی آپ نے یہاں پر گوشت اور پھل کھایا ہے؟ تو آگے سے شخص کہنے لگا کہ یہاں پر اگر کسی کو دال مل جائے تو اس کی خوش قسمتی ہے. اگر کسی انسان کو دال مل جائے، یہ اب تو سیلاب آیا، اس سے پہلے کی بات، اب تو ویسے ہی کچھ نہیں بچا، ہم اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں. اگر کسی کو دال مل جائے تو اس کی خوش قسمتی ہے. یہاں پر تو کبھی نمک کے ساتھ کھا لیتے ہیں، کبھی مرچ کے ساتھ کھا لیتے ہیں، کبھی اس میں پانی ڈال کے کھا لیتے ہیں، کبھی بھگو کر کھا لیتے ہیں. اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. واللہ ایسے لوگ دیکھے تھے. یہ کف ہے میرے محترم بھائیوں، اس کف کے اندر بھی چیپی لگی ہوئی ہے، یہاں تک ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اتنے بچوں کو دیکھا ہے مٹی کے اندر لت ہے، مٹی لگی ہوئی ہے چہرے کے اوپر، کپڑوں کے اوپر. جو پورے کے پورے گاؤں کے اندر جو بندہ سنجیدہ نظر آتا تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے. جو سمجھتا تھا کہ میں تھوڑا سا کوئی شعور کو جانتا ہوں. اتنا لمبا سفر کیا، صرف ہم نے ایک سکول دیکھا ہے، وہ بھی 5ویں کلاس تک ہے، صرف ایک سکول، وہ بھی 5ویں کلاس تک ہے. اور جو ان میں سے 5 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، ذی شعور انسان نظر آتا ہے، اس کے بھی کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، بڑی بری حالت ہوتی اس کی. آپ یقین کرتے ہیں لوگوں نے، ہم یہاں سے راشن لے کر گئے ہوئے تھے، سچی بات ہے 25 سے 30 کلومیٹر لوگوں نے سفر کیا ہمارے پیچھے صرف روٹی کے لیے. واللہ ہمارے اپنے پاس اس وقت کچھ پیسے تو تھے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، رات کو 1:30 بجے جا کر ہمیں ایک روٹی اور اتنی سی دال ملی. اور واللہ ہم نے دیکھا لوگ آ کر ہمارے پیچھے 2 بجے 3 بجے تک بیٹھے رہے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے مل جائے. ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں. 32 بھائی ہیں، ہمارے پاس چند روٹیاں ہیں، تھوڑا سا سالن. دوسری مرتبہ مانگے
صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، رات کو 2 بجے جا کر روٹی مل رہی ہے، وہ بھی ایک روٹی مل رہی ہے، ان لوگوں کی حالت کیا؟ واللہ ہم نے تو کبھی پریشانی دیکھی نہیں ہے، غم دیکھے نہیں ہیں، تکلیفیں دیکھی نہیں ہیں۔ ہم صبح کو دریائے سندھ کے کنارے پانی والی سائڈ جہاں پر بہت زیادہ پانی تھا، جب ہم وہاں پر گئے ایسا منظر دیکھا، 2 3 4 گھر ہیں، ان سے لوگ کھانا لینے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ ایسے لوگ دیکھے صرف شلوار پہنی ہوئی ہے، صرف تیمم پہنا ہوا ہے، اوپر کپڑا ہی نہیں ہے۔ اتنے بچوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ ہم کھانا دیتے تھے، کبھی ایسے ہوتا تھا کسی نے کھانا لیا ہے، وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، پانی اتنا رستے میں گر جاتا۔ کتنی مرتبہ ایسے لوگوں کو دیکھا، اور کئی جگہوں کے اوپر سانپ دیکھے۔ اللہ معاف کرے، ایک جگہ پر تو ایسی چیز دیکھی ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ ہے کیا، اور بھائی بھی ڈرے ہوئے ایسی چیز کو دیکھ کر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ حالات ہیں ان لوگوں کے، پاکستان میں رہتے ہیں۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ہمیں اللہ نے کیا نہیں دیا، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر ادب المفرد کے اندر حدیث لے کر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین کریں گے۔ اسٹیج کی طرح لوگ اپنے گھروں کو مزین کریں گے، کمروں پہ اتنا خرچہ کر دیا ہے، بیٹھک پہ اتنا خرچہ کر دی ہے، جی ٹی وی لانچ ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ فلانے کا ہے، ایسی گھروں میں چیزیں لگا دی ہیں جو فضول ہیں، کسی کام کی نہیں۔ اللہ رب العالمین کو شاید پسند نہیں ہے ہمارا پیسہ جو ہے وہ اللہ کے دین کے رستے میں لگ دے، ہمارا پیسہ جو ہے وہ کسی غریب کی مدد پہ لگ دے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسی بیکار چیزیں اپنے گھروں میں لا کر رکھ دیتے ہو لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کیا ہمیشہ ادھر رہنا ہے آپ نے؟ کتنی چیزوں جو بے سود ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ واللہ ہم نے وہاں پر لوگوں کو دیکھا صرف اور صرف کھانا کھانے کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف اور صرف کھانا کھانے کے لیے کہ ہمیں کھانا مل جائے، روٹی مل جائے، اس سے آگے کوئی بات نہیں۔ یہ ٹھنڈے میٹھے مشروبات، یہ نعمتیں، یہ فریجیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے دیکھا تک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انعم اللہ علی عبد من نعمت فی الدنیا فشکرها للہ وتواضع بها للہ، فرمایا اللہ تعالیٰ جس بندے کو دنیا کے اندر نعمتیں عطا کرے، ان نعمتوں کے ذریعے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، وتواضع بها للہ، اللہ کے لیے جھک جائے، اس میں عاجزی آ جائے، اس میں انکساری آ جائے، اپنے آپ کو جھکا لے۔ فرمایا الا اعطاہ اللہ نفعها فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو یہ نفع دیں گے کہ اس کی زندگی کو بابرکت بنا دیں۔ اللہ کی نعمتوں کے حصول کے بعد جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، جھک جاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بابرکت بنا دیں گے، اور فرمایا وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ جنت میں درجات بلند کر دیں گے۔ دوسری طرف فرمایا نعمتوں کے بعد جس کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ اتراتا ہے اپنی ذات کے اوپر، پھول کر چلتا ہے، منہ پھلا کر باتیں کرتا ہے، تکبر کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اکڑتا رہتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا منع اللہ نفعها فی الدنیا وفتح له طبقات من النار، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس سے نفع کو اٹھا لیں گے، اس سے برکت کو اٹھا لیں گے، بہت کچھ ہوگا، اس کے پاس سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوگا، وفتح له طبقات من النار، اللہ تعالیٰ جہنم کے طبقات اس کے لیے کھول دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اسلام کی ہے، توحید کی ہے، واللہ آج اس کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت یہ دی ہے، سب سے بڑی نعمت یہ ہے، آج اس کی قدر کریں، آج اپنے اللہ کو راضی کریں، آج اپنے اللہ کے در پر آئیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں جس اللہ نے ہمیں اسلام اور توحید کے ساتھ دنیا کی ہر چیز عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔